بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ہم مکتب احباب تشریف فرما ہیں اور ہم سب اپنے مادر علمی میں یہاں موجود ہیں۔ حیثیت وہی ہے جو حضرت علامہ مولانا عمران الحسن فاروقی صاحب انہوں نے بیان فرما دی کہ مادر علمی میں جو بھی آتا ہے وہ بچہ ہی ہے، کوئی بڑے ہیں کوئی چھوٹے ہیں۔ آج کا یہ علماء کنونشن، یا یوں سمجھ لیں کہ آج کی اس بارات کے دلہا تو حضور قبلہ مفتی اعظم پاکستان رحمہ اللہ آپ کی ذات ہے، اور یہ پروگرام قاری القراء استاذ القراء حضرت قبلہ قاری ظہور احمد سیالوی رحمہ اللہ تعالیٰ آپ کے ایصال ثواب کے لیے بھی انعقاد پذیر ہے۔ تو ایک بات قبلہ قاری صاحب کے حوالے سے اور دو باتیں قبلہ مفتی صاحب رحمہ اللہ آپ کے حوالے سے عرض کروں گا۔ قاری صاحب کے حوالے سے تو ایک بات یہی ہے کہ 90 سے لے کر غالباً 89 سے لے کر 98 تک میں یہاں پڑھتا رہا ہوں۔ قاری صاحب کو دیکھا ہے، دو چیزیں دیکھی ہیں، وفاداری اور اخلاص، بس انہیں پڑھاتے بھی دیکھا، اور مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ میرے ساتھ بہت محبت فرماتے تھے، بہت شفقت فرماتے، تو ان کی محبتیں بھی مجھے یاد ہیں، ان کی وفاداری بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، ان کا اخلاص بھی دیکھا، اور اسی اخلاص کی برکت ہے کہ ان کے پردہ فرما جانے کے بعد پاکستان کے اندر بھی ان کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، اور بیرون ممالک میں بھی دعائیں ہو رہی ہیں، اور بندہ ناچیز نے مسجد نبوی شریف میں ان کے وصال کے چند روز بعد وہاں ان کا تذکرہ بھی کیا، اور احباب کو میں نے بتایا، ان کی محبتوں کا بھی ذکر ہوا، اور وہاں بھی ان کی بلندی دراجات کے لیے ہم نے دعا کی تھی۔ وہ اخلاص کی برکات آپ دیکھ رہے ہیں، وفاداری کی برکات بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو جو دو باتیں اس بارات کے دلہا کے حوالے سے، اب کتابیں بھی ہیں، ان میں بھی حضور قبلہ مفتی اعظم رحمہ اللہ آپ کی سوانح پہ علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن ہم نے چونکہ آپ کو دیکھا ہے بحیثیت مفتی گر، بحیثیت مدرس گر، بحیثیت محتمم گر، کئی حوالوں سے دیکھا ہے، تو اگر آپ کی باتیں شروع کر دیں تو 8 سال مسلسل دیکھا ہوا ہو تو باتیں تو ختم ہونے کو نہیں آئیں گی۔ میں صرف دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک وہ آپ کا فرمان جو ڈائریکٹ آپ نے مجھے ارشاد فرمایا، اور میں نے اس پہ جب عمل کیا تو اس کے فوائد میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، آپ کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں، اگر عمل کریں گے تو انشاءاللہ فوائد نصیب ہوں گے۔ ایک آپ کی خواہش اور فکر جو ہم نے دیکھی، اس کو بھی اپنایا، اس خواہش کا احترام کیا، اور اس کے ثمرات بھی اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھے ہیں۔ دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ 1998 میں جب فراغت ہوئی یہاں سے، تو میری تقرری جامعہ نظامیہ شیخوپورہ میں درس نظامی کے مدرس کے طور پہ ہو گئی، اور میرے ساتھی استاذ العلماء حضرت صاحبزادہ مفتی محمد طاہر تبسم صاحب ان کی یہاں مرکز میں ہو گئی۔ تو چھٹیوں کے بعد میں حاضر ہوا، تو حافظ الملہ والدین قبلہ حافظ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کہ میرے لیے کیا حکم ہے، تو آپ مجھے پکڑ کر مفتی صاحب کے کمرہ میں لے گئے، اور وہاں فرمایا کہ ان کو ادھر شیخوپورہ چھوڑ کے آنا ہے۔ مجھے فرماتے ہیں اسی چھڑ کے آنا ہے، یہ جاوے وہ تھے، جا کے انہوں نے آکے دیو میرے سبق تے میں پڑھانے نے، انہاں اپنا گھر ہے، ہن اینوں بھی اسی چھڈن جانا ہے۔ قبلہ سب خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ آپ تشریف لے جائیں گے تو بچے کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی، آجا چلو سعید کو فون کرو گاڑی لا کے آوے۔ ان کو فون کیا، وہ آ گئے، استادوں نے مجھے بٹھایا اور ادھر لے گیا۔ 1 سال میں نے وہاں پڑھایا، اور میں نے محسوس کیا کہ ساتھ ہی شرف کو شریف کے ساتھ آستانہ علیہ مرتضیہ قلعہ شریف، وہاں میں نے ادارہ کی ضرورت محسوس کی۔ تو سال کے اختتام پر
قبلہ مفتی صاحب تشریف لے گئے تو میں نے عرض کیا کہ حضور اپنے آستانہ شریف پہ ادارہ قائم کرنا چاہتا ہوں، تو آپ دعا فرما دیں اور مجھے اجازت بھی دے دیں۔ تھوڑی دیر توقف فرمایا، اچھا مدرسہ بنانا ہے؟ میں نے کہا ہاں جی، وہاں ضرورت ہے بہت زیادہ، آپ اجازت عنایت فرما دیں، آپ کی مہربانی۔ چلو پھر ابا جی نو کی ساڑھے واسطے بھی دعا کرن۔ میں نے کہا جی، خاموش ہو گیا۔ فرما دیا ٹھیک ہے۔ اب رمضان المبارک میں نے تیاری شروع کر دی، اور رمضان شریف کے بعد جب میں حاضر ہوا وقت لینے کے لیے، تو جو تاریخ میں نے عرض کی کہ حضور آپ اس تاریخ پہ تشریف لائیں اور افتتاح فرما دیں، تو فرماتے ہیں یہ تاریخ مولانا غلام فرید صاحب نے سدو، ان کو بلایا، بھائی یہ اس دن کو کیا مصروفیت ہے؟ اپنی ساری مصروفیات کا جائزہ لینے کے بعد فرماتے ہیں دن تو بہت مصروف ہے، تو اب کیا کریں؟ میں بھی بیٹھا رہا۔ میں نے کہا جی وہ میں نے تو ٹائم لے کے ہی جانا ہے۔ فرماتے ہیں اچھا پھر جے تیرے وچ خلوص ہویا نا تے اسی آ جاواں گے، جا اٹھ چلا جا۔ وہ مجھے الٹا امتحان میں ڈال دیا، میں پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا یا اللہ مہربانی فرمائی، چلو اب یہ عجب امتحان ہے۔ میں نے میرے برادر مکرم حضرت قبلہ صاحبزادہ مفتی محمد انوار الرسول مرتضی صاحب زیدہ مجدہ الکریم، آپ کے ذمہ لگایا کہ آپ نے اس تاریخ کو اساتذہ کو لے کے آنا ہے۔ قبلہ شرف الملت بھی تشریف لائے، اور قبلہ مفتی صاحب رحمہ اللہ، قبلہ شرف ملت رحمہ اللہ، استاذ قبلہ حافظ صاحب، اور قبلہ امیر المجاہدین رحمہ اللہ، تمام اساتذہ تشریف لائے الحمدللہ۔ اور مفتی صاحب ان کو ساتھ لے کر آئے۔ جب اساتذہ وہاں تشریف لے آئے تو میں نے کہا یا اللہ شکر ہے، چلیں ایک بات کا تو اطمینان ہوا، کوئی سٹیمپ نہیں لگ گئی میرے اوپر۔ وہاں مفتی صاحب نے علاقہ کے جو احباب موجود تھے ان کے سامنے مجھے پیش کیا۔ اب طلباء کو علیحدگی میں تو جیسے بھی تربیت فرماتے تھے وہ تھی، وہ بھی عرض کرتا ہوں ان کا انداز تربیت انشاءاللہ۔ تو وہاں جو مجھے پیش کیا تو اہل علاقہ کو فرمایا کہ میں نے اس بچے کو 22 علوم پڑھا کر تمہارے سامنے پیش کر دیا، اب ہم دیکھیں گے کہ تم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو۔ اب ہوا یوں کہ مسجد دیکھی، مجھے فرماتے ہیں کہ پڑھونا کتنے بہ گئی؟ میں نے حجرہ دکھایا، حجرہ دیکھا تو دیکھ کر جو جملہ ارشاد فرمایا وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ مجھے ارشاد فرمایا کہ اینا بلڈنگاں فوری بلڈنگاں بناؤ دے چکر نو نہ پی جائیں، بہ کے تے پڑھانا شروع کر۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، اے بلڈنگاں وقت دے نال نال بن جان گیا انشاءاللہ۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ کرامت اور کس چیز کو کہتے ہیں؟ تو بلڈنگاں بن جان گیا، سویرے بہ کے پڑھانا شروع کر۔ پھر دائیں بائیں جائزہ لیا اور مجھے فرمایا کہ آپ پنڈ دے وچوں لنگ کے آئے ہیں۔ پنجابی جیسے وہ جملے تھے نا، میں وہ ویسے عرض کر رہا ہوں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ متبادل اردو میں لفظ موجود ہوتا ہے، انگلش میں لفظ موجود ہوتا ہے، لیکن جو چس اس پنجابی کے لفظ میں بنتی ہے نا، وہ متبادل اردو کا لفظ وہ سرور نہیں دیتا۔ فرمایا کسے بہ کے پڑھانا ہی؟ میں نے دکھایا، فرمایا چلو ٹھیک ہے۔ ایک گل سن، اے راہ تے پنڈ دے وچوں آیا ہے تے سارے پنڈ وچوں طالب علم گزر کے آن کرن گے؟ میں نے کہا جی یہ راستہ تو یہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اور راستہ کوئی نہیں، ادھر کی ہے؟ میں نے کہا جی ادھر خالی زمینیں ہیں اور آگے نہر ہے اور سڑک ہے، اور اس میں 2 ایکڑ کا فاصلہ درمیان میں۔ یہ گل سونا، ایتھے ابا جی نو کہو بندیاں نو مل ملا کے راہ ادھروں لین، طالب علم پنڈاں چوں لنگن تے کام ٹھیک نہیں ہوندا، یہ باہروں آن۔ اب دیکھیں وہ تربیت کیسے فرماتے تھے۔ فرمایا طالب علم باہروں آن تے ٹھیک رہے گا، ابا جی نو کہہ کر لین گے، کوئی نہیں کر لین گے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب تو دعا فرما کر تشریف لے آئے۔ میں 3-4 ماہ کے بعد یہاں حاضر ہوا، کمرے میں بیٹھا، ایسے اینک رکھی ہوتی تھی۔ ہاں پڑھا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی۔ بچے کنے گنے؟ میں نے کہا جی کوئی 35-40 ہو گئے ہیں صرف کے بچے تو۔ چلو ٹھیک ہے۔ وہ راہ کی کیتا ہے؟ میں کہ لے واہ بھائی۔ اچھا جب مفتی صاحب نے فرمایا مجھے بھول گیا راستے کے بارے میں، تو فرماتے ہیں وہ راہ کی کیتا ہے؟ راہ لے لے۔ میں نے کہا جی وہ اب اصل بات تو میں عرض نہیں کر رہا تھا۔
صاحبزادہ مفتی انوار رسول صاحب جانتے ہیں کہ وہ جو 2 ایکڑ زمین تھی جن لوگوں کی تھی، وہاں راستہ تو دور کی بات ہے، 1 انچ بھی زمین ملنے کا امکان نہیں تھا. ہماری اپنی الحمدللہ زمینیں، دادا جی کی 10 مربع زمین تھی، اور وہ ساری گاؤں کی مغربی سائڈ پہ تھی اور یہ سارا ایریا مشرقی سائڈ پہ تھا. اور جن لوگوں کی وہ زمین تھی وہ تو مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے. 1 انچ بھی زمین ملنے کا امکان نہیں تھا. لیکن مفتی صاحب رحمہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے اب میں یہ کہتا یہ مشکل ہے، یہ کہنا بہت مشکل تھا جنہوں نے مفتی صاحب کو دیکھا ہوا ہے. کوئی کہتا جی یہ کام ہو نہیں سکتا تھا، پھر اس کی ایسی درگرد بناتے تھے کہ دوبارہ وہ داخل ہوتا نا جامعہ میں آنے کے لیے تو ہم نے کئی لوگ دیکھے ایسے نا، ایسے دیکھتے تھے مفتی صاحب ہیں تو وہ پیچھے کو مڑ جاتے تھے، اور جو اگر بیٹھتا تھا تو اس کو پتا ہوتا تھا کہ میں نے اپنی کارکردگی رپورٹ پیش کرنی ہے. ایک بندہ آیا تو اس نے بیٹھا رہا تو مفتی صاحب نے پھر میں کیسے آیا، کہتا ہے جی رات کو جو ہے نا وہ خواب میں آپ کی زیارت ہوئی ہے تو میں نے کہا ملا ہوں. فرماتے ہیں اچھا. اب مفتی صاحب کو کوئی پمپ کرائے، کوئی ماں نے ایسا بیٹا جنا ہو تو آپ دکھا دیں. ہم نے تو 8 سال ان کو دیکھا ہے، ان کے مزاج کو دیکھا ہے، طبیعت کو دیکھا ہے اور تربیت کو دیکھا ہے، انداز تربیت کو دیکھا ہے. اور پھر ایسی تربیت فرماتے تھے کمال کا. فرماتے ہیں کہ اچھا مجھے میری زیارت ہوئی ہے. ہاں جی. تو یہ میری زیارت کیوں ہوئی ہے اور کسی کی کیوں نہیں ہوئی؟ اب وہ خاموش. تو یہ جو آپ پیریڈ لے لیا مفتی صاحب نے، اس کا کلاس شروع ہو گئی. اس میں یہ جو میری زیارت ہوئی ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اب دیکھیں نا میری زیارت، اس کا کوئی مقصد تو ہے نا. اب وہ خاموش. فرمایا میری اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، جو سست ہوتے ہیں میں ان کی سستی دور کرتا ہوں، میں ان کو چست کرتا ہوں، جو کمزور ہیں ان کی کمزوریاں دور کرتا ہوں. یہ جو خواب میں تجھے میری زیارت کرائی گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ تو سست ہے، تو کام نہیں کرتا، تو اپنی ڈیوٹی صحیح نہیں دیتا، نمازوں میں بھی سستی کرتا ہوگا، بچوں کو پڑھانے میں سستی کرتا ہوگا، کام میں سستی کرتا ہوگا، اس لیے تو میری زیارت ہوئی. میں کہلا ہون آگے نہ کہے گا دوبارہ آگے آپ کی زیارت ہوئی ہے. اب میرے لیے یہ بات بہت مشکل تھی کہ میں یہ کہتا کہ جی وہ وہاں جگہ مل نہیں سکتی، تو میں آگے سے کہتا جی وہ کوشش ہو رہی ہے، کوشش جاری ہے. اچھا 6 ماہ کے بعد پھر میں حاضر ہوا تو میں تو سیدھا کمرہ میں آ جاتا تھا، بیٹھتا تو خوش ہوتے دیکھ کے. فرماتے ہاں کہ کی حال ہے تیرا ابا جی دا کی حال ہی؟ میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو اچھا اب کوئی اور بات نہیں، اور راہ دا کی کیتا جے؟ میں نے کہا یا اللہ خیر ہے. یہ راستے کا جو مسئلہ ہے اب یہ مفتی صاحب بار بار پوچھ رہے ہیں. راہ دا پھر کی کیتا ہے؟ 5-6 دفعہ میں مختلف مواقع پہ حاضر ہوا تو یہی فرماتے رہے. اور پھر مولانا راہ دا کی کیتا جے؟ آپ یقین جانیں مفتی صاحب رحمہ اللہ کا وصال ہو گیا. 8 سے 10 سال کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی اسباب پیدا فرما دیے. راستہ تو دور کی بات ہے، وہ 2 ایکڑ زمین ہم نے ادارہ کے لیے خرید لی ساری. اب کرامت اور کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ اور جو راستہ تھا مین گیٹ جو ہے وہ ہم نے نہر کے اوپر لگا لیا. جن احباب نے دیکھا ان کو پتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں سے پل بھی ایک بہترین دے دیا. اور جب آپ نے دعا فرمائی تھی ایک مرلہ بھی وہاں اس وقت ادارہ کے لیے نہیں تھا، مسجد کے حجرہ کے ساتھ میں نے آغاز کیا تھا. اور اب الحمدللہ 22 کنال پر وہ ادارہ محیط ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اساتذہ کرام کی دعاؤں سے. اور فرمایا کہ چھیتی یا بلڈنگاں دے چکر نہ پہ آ جائیں، ایک کام ہو جائے گا. اس وقت الحمدللہ جو ہم نے پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے وہ 35 کروڑ کا پروجیکٹ ہے بلڈنگ کا، جو آپ کی دعاؤں سے جاری و ساری ہے الحمدللہ. تو آپ بھی جہاں بیٹھیں فوری طور پر جب وہ پڑھانا شروع کریں. مفتی صاحب کو ایک مرتبہ غالباً پرویز مشرف نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں تمہارے ادارے بند کر دوں گا. تو فرمایا تینوں پتہ ہی نہیں گل کی کرنا ہے پیا. ادارہ کو ہے بلڈنگ شلگاں دا نام ہے جامعہ نظامیہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی کا نام ہے. میں کتاب اٹھا کے کسی ٹالی کے نیچے بیٹھ جاؤں گا تو طلباء وہاں پڑھنے کے لیے آ جائیں گے. تینوں پتہ ہی نہیں تو گل کی پہ کرنا ہے. اور ہم نے جو آپ کی فکر دیکھی ہے وہ بھی سن لیں.
فکر یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے تڑپ تھی، ایک تمنا تھی، ایک خواہش تھی کہ جو طلباء یہاں سے جائیں وہ مجھے ملنے کے لیے آتے رہا کریں. آپ یہاں آئے ہیں تو ان کی روح مسرور ہوگی یقیناً. طلباء جب آتے تھے اس سلسلہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ایک بات عرض کی تھی کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہم جب پڑھتے تھے تو یہ بلڈنگ نہیں تھی. یہاں پروگرام ہوتا تھا دستار فضیلت کا تو آپ کھڑے ہو گئے، انتہائی سادہ گفتگو دل میں اتر جانے والی، اور آپ نے فرمایا کہ یہ دیکھو تم آتے نہیں ہو ملنے کے لیے، میرے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ آپ جائیں تو پھر مجھے ملتے رہا کریں. اور اسی موقع پہ ایک وہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ یہاں بلیاں ہوتی ہیں تو ہم پکڑ کے، تو میں قاری ظہور صاحب کو کہتا ہوں وہ کوئی بوری پکڑ کے تو اس میں ڈال کے مولانا غلام فرید صاحب کو دے دیتے ہیں تو وہ وہاں دریا پہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں، تو بلیاں جو ہیں وہ بندہ چھوڑنے والا بعد میں آتا ہے، بلیاں پہلے آ جاتی ہیں. اچھا یہ بات ذکر کر کے پھر خاموش ہو گئے. اب علماء نے مسکرانا شروع کر دیا، مجھے بھی اندازہ ہو گیا کہ آگے کیا بات آنے والی ہے. تو آپ کے بھی چہرہ پاک پہ ایک چمک تھی. ارشاد فرمایا کہ یہ ہمارے جو بلے ہیں جب جاتے ہیں تو پھر آتے ہی نہیں ہیں. اور جب علماء واپس آتے تھے تو مفتی صاحب رحمہ اللہ ہر ایک سے پوچھتے تھے تم کیا کر رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو. میں نے اس کو جب اپلائی کیا تو اس کے فوائد بھی دیکھے. اپنی بات مکمل کرنے جا رہا ہوں. میں جامعہ مرتضیہ سے جب علماء فارغ التحصیل ہوئے تو ایک انجمن بنا دی، انجمن علماء مرتضیہ کے نام سے. تقریباً کوئی 70-80 کے قریب علماء قریب مساجد میں بطور امام خطیب جو ہے وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. کچھ بطور مدرس وہاں پڑھتے ہیں، کچھ بطور طالب علم پڑھتے ہیں، کچھ اور ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں. تو ان کو ایک شیڈول دیا ہوا ہے بچوں کو پڑھانے کا کہ آپ نے ان کو پڑھانا ہے تو عقائد کے حوالے سے ان کو ایسا پختہ کر دیں کہ یہ دنیا میں کسی فیلڈ میں بھی جائیں تو عقائد کے حوالے سے ان میں کوئی کمزوری نہ آئے. اور دوسرا ان کو ایک شیڈول دیا ہوا ہے کہ آپ ان کو پڑھائیں. میرے ذہن میں یہ بات بھی ہے کہ ایک نصاب اپنا ہم ترتیب دیں گے. تحریک ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، اس کے پلیٹ فارم سے ایک نصاب ترتیب دیں اور ان کو مسلسل وہ نصاب پڑھایا جائے. اور جب فارغ التحصیل ہوں تو باقاعدہ کلاشی میں سالانہ پروگرام پر ان کی دستار فضیلت بھی رکھی جائے. اچھا میں کرتا یہ ہوں کہ کبھی کبھی نماز فجر پڑھنے کے لیے نکلتا ہوں تو اسی وہ جو رابطہ مفتی صاحب رحمہ اللہ طلباء کے ساتھ رکھتے تھے اور ان سے بعض پرس کرتے تھے، پڑھ کر چلے جانے والے کو ایسے مطلق العنان چھوڑ نہیں دیتے تھے. تو میں نکلتا ہوں تو گاڑی نکال کے علامہ جاوید اشرف صاحب میرے ساتھ ہیں، ان کو کہہ دیتا ہوں کہ آ جاؤ تم تو ابھی چلتے ہیں. کہیں نہ کہیں پہنچ گیا، چھاپا مارا، ہاں بھی کیا کر رہے ہو، لاؤ وردیاں چیک کی، سبق چیک کیا، سارا کچھ. اہل محلہ جتنی دیر میں جمع ہوتے ہیں کہ وہ پتہ تو چل جاتا ہے کہ ان کے استاذ آئے ہوئے ہیں. ہاں جی یہ گڈی کندی ہے میاں صاحب دی، ادھر پاس جاؤ ادھر پاس. اتنی دیر میں ان کی بھاگم دوڑ کرتے کراتے میں چیک کر کے سلف لگاتا ہوں اور وہاں سے نکل آتا ہوں. ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ چاروں طرف فون کھڑکا دے کہ چھاپے پڑھنے شروع ہو گیا، الرٹ ہو جاؤ. ایک اس کا فائدہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ جو ائمہ مساجد ہیں عالم اللہ، ان کو لاوارث نہیں سمجھتے. ان کے متعلق بات کرنے سے پہلے بھی سوچتے ہیں کہ یہ کمپنی میڈ ہے، ہم نے کوئی حرکت کی تو کمپنی نوٹس لے سکتی ہے. اور دوسرا ہمیں جو فائدہ ہوتا ہے مرکز کو، ادارے کو، وہ یہ فائدہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو جہاں بندہ بیچتے ہیں اس کا پورا خیال بھی رکھتے ہیں، اور جہاں کسی کو ضرورت ہوتی ہے وہ آئے دن کوئی نہ کوئی ٹیم آئی ہوئی ہوتی ہے، جی ہمیں امام خطیب چاہیے، امام خطیب چاہیے. مرکز کو بھی فائدہ ہے اور امام کو بھی فائدہ ہے. یہ مختصر سی باتیں تھیں، دو، ایک حکم اور ایک ان کی خواہش. آپ بھی عمل کریں تو انشاءاللہ فوائد نصیب ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.